دنیا میں ایک اصول ہے، کوئی انسان ہے جس کے ساتھ آپ نے تعاون کیا، آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے، آپ نے وہ غربت کے دور میں اس کا ساتھ دیا، اب وہ ترقی کر کے بڑا ہو گیا، اب اس نے آپ کے مقابلے کے اندر کوئی دکان بنا لی ہے، اب آپ سے ذرا 4 ہاتھ وہ آگے جانے کی کوشش میں کر رہا ہے، نکل رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہو؟ اپنی اوقات میں رہ۔ کل کیا تھا تیرے پاس؟ مارکیٹ میں کوئی تجھے جانتا نہیں تھا، میں نے تجھے جگہ دی، تیری پہچان کوئی نہ تھی، میں نے تیری پہچان بنائی، تیرا وجود نہ تھا، آج 4 بندے تجھے جانتے ہیں، بھول گیا میرے سارے احسانات کو تو نے بھلا دیا۔ اپنی اوقات میں رہ، اپنی حیثیت کو یاد رکھ، میرے مقابلے میں نہ۔ اگر میں تجھے بنا سکتا ہوں تجھے اجاڑ بھی سکتا ہوں، اگر میں تجھے ترقی دے سکتا ہوں تجھے زمین پہ بھی گرا سکتا ہوں۔ یہ باتیں آپ کرتے ہو؟ کوئی بندہ احسان فراموش نکل آتا ہے نا، پھر آپ اس کو بتلاتے ہو، جتاتے ہو، خیال کر تیری اوقات کیا تھی کل؟ تیرے پاس سائیکل نہیں تھا، آج تیرے پاس 2D کار ہے۔ اوقات یاد رکھ پیچھے والا، ماضی یاد رکھ کیا تھا تو؟ جب تو دیہات سے آیا تھا مارکیٹ کے اندر تو تو نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، آج تو نے کرنڈی کے سوٹ پہنے ہوئے۔ اپنی اوقات یاد رکھ، ہمارا مقابلہ نہ کر۔ اللہ رب العالمین بی بی عین قرآن پاک میں انسان کو یہی بات سمجھاتا ہے، او میرے بندے میرا مقابلہ نہ کر، میرے سامنے اکڑ نہ کر، میرے سامنے اپنی گردن میں لوہا نہ ڈال۔ تیرا وجود کچھ نہیں ہے، تیری حیثیت کچھ نہیں ہے، اپنی اوقات دیکھ اور پھر میرے مقابلے میں آ۔ اگر میں تجھے حسن دے سکتا ہوں آنن فانن، تیرے حسن کو مٹا بھی سکتا ہوں۔ اگر تجھے جوانی دے سکتا ہوں آنن فانن، بستر کے اندر بھی تجھے میں پھینک سکتا ہوں، تیرا حسن مٹا دوں، تیری جوانی مٹا دوں، تیری چتراہٹ مٹا دوں، تیرا نوابپن مٹا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں خیال کر، اپنی اوقات میں رہ۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر یہی ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ بار بار فرماتے ہیں اپنی اوقات میں رہ، اپنی اوقات میں رہ، اپنی حیثیت میں رہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب العالمین کا قرآن۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندے خیال کر، جب تو غیر کی آستانے پہ جاتا ہے، غیر کی چوکھٹ پہ جاتا ہے، غیر کی دہلیز پہ جاتا ہے، جب تو نے رب العالمین کا آستانہ چھوڑ دیا، اللہ کا دربار چھوڑ دیا، رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا چھوڑ دیا، جب تو غیر کی آستانے پہ جاتا ہے، غیر کی دروازے پہ جاتا ہے، غیر کی قبر پہ جاتا ہے، جب تو مٹی کی ڈھیری پہ جا کے سجدے کرتا ہے، رب العالمین اعلان فرماتے ہیں او بندے اپنی اوقات کو یاد کر لے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اور میرے بندے خیال کر، مٹی کے ڈھیری پہ پڑا ہے، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، ذرا آ تو صحیح میرے سامنے، کبھی میرے سامنے بھی بیٹھا کر، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا راضی ہوں، میں تیرا داتا ہوں، میں تیرا حاجت روا ہوں، میں تیرا مشکل کشا ہوں، میں تیری بگڑی بنانے والا، میں تجھے زندگی دینے والا، میں تیرا حسن بنانے والا، میں تیرا دماغ بنانے والا، میں تیرا دل بنانے والا، میں تیرا چہرہ سجانے والا، میں خون کی شریان چلانے والا، میں جوانی بنانے والا۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندے ذرا میرے سوال کا بھی جواب دے دے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وہ میرے بندے بتا، کوئی میرا قصور تو بتا، مجھے بتلا تو صحیح، میرے پلے تو ڈال۔
تیرا بیٹا، تیری اولاد، تیرا بھائی اگر تُس سے ناراض ہو جاتا ہے، گھر سے چلا جاتا ہے، باپ کہتا ہو بیٹا میرا قصور تو بتا، پھر گھر چھوڑ کے جانا، ذرا میرے پلے تو ڈال، میں برادری کو ذرا منہ دکھانا ہے، میں نے ذرا مجھے بتا تو صحیح، میری غلطی تو بتا۔ بوڑھا باپ تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور نہ جا چھوڑ کے، مجھے بتا تو صحیح، اب تیری ضرورت ہے مجھے یار، میں نے اپنی جوانی تجھے پالنے میں گوا دی ہے، میں نے اپنا حسن ضائع کر دیا، جوانی ضائع کر دی، اور میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، میری کمر میں طاقت نہیں ہے، میں پلے داری نہیں کر سکتا، میں بوریاں نہیں اتار سکتا، یار تیری ضرورت ہے، کیوں گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، ذرا مجھے بتا کے تو جا، وجہ بتلا۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتے ہیں غور کر میرے بندے، میں نے تجھے نواب بنایا، میں نے تجھے جوانی والا بنایا، تجھے چودھری بنایا، ملک بنایا، خان بنایا، عزت والا بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں آجا کبھی میرے سامنے بھی بیٹھ، میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا میرے سوالوں کا جواب دے دے۔ ما غرک بربک الکریم، کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا، کیوں تو نے خیر کی آستانے آباد کر دیے، اپنی اوقات یاد رکھ بندے، دیکھ لے تو کیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کبھی اپنی بیٹھک میں بیٹھ جا، اپنی دکان میں بیٹھ جا، اپنے گھر میں بیٹھ جا، پھر اپنے وجود پہ غور کر لے، پھر اپنے حسن کو دیکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اور میرے بندے غور کر، غور کر، یہ حسن بنانے والا کون ہے؟ سارے زمانے کی باتوں پہ تجھے غور کرنا آتا ہے، نہیں آتا تو میری ذات کے لیے نہیں ہے۔ سائیکل چلاتے چلاتے گاڑیوں والا بن گیا، غور کرتے کرتے مشورے کرتا ہے، حاجی صاحب کوئی ایسا مشورہ دو میں ترقی کر جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے کبھی مجھ سے بھی مشورہ مانگ لیا کرا کے، مجھ سے زیادہ تیرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پیار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ غور کر اپنے وجود کے اندر، یہ دیکھ یہ تیرا 5 فٹ کا 6 فٹ کا جو وجود ہے، اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کا شاہکار ہے۔ اخیر کر دی رب العالمین نے اپنی قدرت بیان کرنے کی، فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون۔ غور کر، یہ تیرا دماغ اللہ نے بنایا، دماغ کے اندر اللہ نے نظام بنا دیا، یہ اللہ نے دل بنا دیا، دل کا نظام بنا دیا، یہ اللہ نے پیٹ بنا دیا، پیٹ کا نظام بنا دیا، یہ اللہ نے ہاتھ بنا دیے، ہاتھوں کا نظام بنا دیا، یہ اللہ نے ناک بنایا، ناک کا نظام بنایا، اللہ نے کان بنائے، کانوں کا نظام بنا دیا، اللہ نے پاؤں بنا دیے، پاؤں کا نظام بنا دیا، اللہ نے آنکھیں بنا دیے، 18,000 بلب اللہ نے تیری میری آنکھوں میں سجا دیے۔ اللہ فرماتے غور کر، غور کر، اپنی اوقات کو یاد رکھ لے، اگر میں تجھے حسن دینے والا تجھے مٹانے پہ بھی قادر ہو۔ رب العالمین فرماتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ
او میرے بندے پہلے بھی تو سے بڑے بڑے آئے انہوں نے اپنی اوقات کو بھلا دیا اللہ فرماتی ہے ہم نے عبرت کا نشان بنا ڈالا تیرا وجود کتنے 6 فٹ کا 5 فٹ 3 انچ آرمی مانگتی ہے اگر تیرے محلے میں 6 فٹ کا کوئی جوان پیدا ہو جائے نا تو سارا محلہ کہتا ہے بڑے لمبے قد والا ہے 7 فٹ کا اگر ہو جائے تو پاکستان میں نظر کوئی نہیں آتا 8 فٹ کا جوان ہے نا تو ساری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے ساری دنیا میں ایک جوان ہے کہ 8 فٹ کا قد ہے اس کا 8 فٹ کا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم تو کچھ بھی نہیں ہو تم سے پہلے بڑے بڑے وجود والی آئی ہیں بڑی بڑی طاقت والی آئی ہیں جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ فرماتے ہیں بڑا بنا لیا تکبر میں آئے اوقات کو بھلا بیٹھی ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں الم نہلک الاولین ہم نے مٹا ڈالا تباہ کر ڈالا بڑی بڑی قوموں کو اللہ فرماتے ہیں صف ہستی سے مٹا ڈالا جب ہم اپنی آئی پہ آ جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا ارادہ بڑا شدید بن جاتا ہے اِلَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ اپنی اوقات میں رہ میرے بندے اپنی اوقات سے باہر نہ نکلنا مگر نہ عبرت کا نشان بنا کے دنیا کے اندر پھینک ڈالوں گا اللہ رب العالمین کا قرآن ہے تیری میری بات نہیں ہے اللہ فرماتے کیا ہو گیا بندے کیا ہو گیا عَمِلْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ آج نہ فرمانی کرتی ہو آج اللہ کی بغاوت کرتی ہو رب العالمین کا مقابلہ کرتی ہو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتی ہو ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری جوانی ہماری شادی ہماری غمی رب کی بغاوت میں گزرتی ہے رب العالمین فرماتی ہیں اَعَمِلْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اللہ سے غافل ہو گئی ہو اللہ کا خوف دل سے نکال دیا آسمانوں پہ ذات بیٹھی ہے عَمِلْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ اگر وہ ذات غصے میں آ گئے اللہ فرماتے زمین میں دھسا ڈالوں گا زمین میری ہے آسمان میرا ہے لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فرمایا میں نے پیدا کیا حکومت میری ہے طاقت میری ہے پاور میری ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے 2 مربع زمین کا چودھری ہے 4 مربع زمین کا چودھری ہے 200 کروڑ اس کا بینک کے اندر بیلنس پڑا ہوا ہے مارکیٹ میں بڑی دھاک ہے گاڑیوں پہ گاڑی ہے اللہ فرماتے ایک ذرا فالج کا جھٹکا جو دیا نا میں نے فالج کا جھٹکا جو دیا نا یہ چودھری صاحب بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے اور زبان کے اوپر اللہ نے تالے لگا دیے زبان بند ہو گئی اوقات بھلا دی تم نے اپنی 4 پیسے آگے تو اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دیا اوقات یاد رکھ اپنی اللہ رب العالمین اللہ فرماتے ہیں آمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ
بے خوف ہو کے زندگی نہ گزار، بغاوت میں زندگی نہ گزار، اپنی اوقات میں اپنی اوقات کو یاد رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بھی نیاد ہیں، اگر زمین کو ہلا دے تجھے زمین میں دھسا دے، اگر آسمان کو ہم نے حکم دے دیا آسمان سے می برسا دیا، سیلاب پیدا ہو گیا، بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں گر جاتی ہیں، بڑی بڑی طاقت والی چیزیں زمین دفن ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ اوقات میرا میرے بندے، بھئی یہ پیغام میں نے دینے آج کے خطبہ جمعہ۔ انسان ہے اپنی اوقات یاد رکھ، اوقات یاد رکھ، تیری اوقات کیا ہے؟ قرآن نے بیان کی ہے، فرمایا یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب۔ یہ اوقات ہماری، حاجی صاحب یہ ہماری اوقات ہے، اللہ کے قرآن نے بیان کیا، یہ تیری اوقات اللہ فرماتا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کیسے پیدا کیا، کہاں سے پیدا کیا؟ فرمایا مِن تُرَابٍ، مٹی سے، مٹی سے۔ چودھری صاحب مٹی، اوقات کیا ہے تیری میری؟ مٹی۔ ذرا توجہ کرو، پنجابی صاحب بڑے گورے چٹے جوان ہو ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ادھر ہاتھ اٹھاؤ ایسے، یہ تھوڑا سا رگڑو، ادھر رگڑو تھوڑا، یہ کیا نکل رہا ہے؟ کیا ہے یہ؟ ہاں یہ ہے میری اوقات، میرا حسن مٹی، میری جوانی مٹی، میری بہادری مٹی، تیرے میرے بنگلے مٹی، تیری میری کوٹھیاں مٹی، تیری اوقات مٹی، تیری جائیداد مٹی، تیری اولاد مٹی، تیری بیوی مٹی، تیری بیٹی مٹی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ فرماتا ہے مٹی ہے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تجھے اٹھایا، پیدا کیا، حسن دیا، جوانی دی، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تجھے دفن کر دوں گا، ومنہا نخرجکم، اسی مٹی سے اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ یہ ہے تیری اوقات۔ تو بھی مٹی تے میں بھی مٹی، دل بھی مٹی تے رات بھی مٹی، مٹی اندر مٹ جانا، تیری اچھی ذات بھی مٹی۔ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے خیال کر، اپنی اوقات کو یاد رکھنا، اگر اوقات یاد رکھو گے اللہ ترقیاں دے گا، اوقات یاد رکھو گے عزت ملے گی، اگر اوقات کو بھلا بیٹھے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اوقات کو بھلا دیا اللہ فرماتے اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ تو سے پہلے لوگ آئے اوقات کو بھلا دیا، اللہ فرماتے ہیں پھر میرا قرآن پڑھا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسے اللہ کی پکڑ آئی۔ غور کر، تدبر کر، اللہ نے دماغ دیا ہے، جہازوں کو اڑائے، بیٹھ
بیٹھا ہے, سمندروں کے اندر آبدوزیں چلائے بیٹھا ہے. اللہ نے ٹیکنالوجی کا بادشاہ بنا دیا, ایک بٹن سے ملکوں کے ملک تباہ کرنے پہ قادر ہے. اللہ نے تجھے اتنا اعلیٰ بنا دیا, ہواؤں میں اڑنے والا بنا دیا, سمندروں میں تیرنے والا بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. کون ہے ہواؤں میں پرندوں کو ٹھہرانے والا؟ یاد کر, اللہ فرماتے قرآن پڑھا کر میرے بندے. تیری بدنصیبی یہ ہے تو نے اللہ کا کلام چھوڑ دیا. اور کئی مولویوں نے فتوے دے دیے قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن تمہیں جنت کا مہمان بنانا چاہتا ہے, قرآن تجھے ہدایت دینا چاہتا ہے. مولوی کہتا ہے قرآن نہیں پڑھنا. پیغمبر علیہ السلام نے مارے کھا کھا کے لوگوں کو کہا قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. اور جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا, بکریاں چلانے والے اللہ نے امام بنا دیے. مولوی کہتا ہے قرآن نہ پڑھنا ترجمے کے ساتھ وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے. مولانا صاحب اللہ تجھے ہدایت دے. قرآن گمراہی کا سبب نہیں ہے, قرآن ہدایت کا سبب, قرآن ہدایت کا سبب ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے غور کرم من ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. کون ہے کون ہے کون ہے امن ھذا الذی, کون ہے اللہ کے علاوہ ہوا جند لکم ینصرکم, تمہاری مدد کرے, تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے, تمہیں حشر کی تباہ کاریوں سے بچائے, تمہیں مصیبتوں سے بچائے, تمہیں ہولناکیوں سے بچائے. امن ھذا الذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون اللہ فی غرور. اللہ فرماتے ہیں کون ہے میرے بندے, کبھی بیٹھ میرے سامنے, آ میرے سامنے بیٹھا کر, مجھ سے باتیں کیا کر. میں تیرا خالق ہوں, میں تیرا مالک ہوں. کبھی میرے سامنے آ جایا کر, تنہائی میں رو لیا کر میرے سامنے, اپنے دل کے راز میرے سامنے بیان کیا کر, اپنی باتیں مجھے سنایا کر. اور اللہ فرماتے مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میرے بندے, تیری ہر بات کو میں ہی سننے والا, میں ہی قبول کرنے والا, میں تجھے دینے والا. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. اللہ فرماتے کون ہے اگر اللہ نے رزق دینا بند کر دیا. امن ھذا الذی یرزقکم, کون ہے جو تمہیں روزی دے دے. ان امسک رزقہ, اگر اللہ نے روزی بند کر دی. پیر صاحب حالات خراب ہو گئے, اچھی خاصی جنہ سیل ہوا کرتی تھی, 50-60 ہزار کی سیل ہوتی تھی, 10-20 ہزار بچ جاتے تھے. حالات نے پلٹا کھا لیا جی, بس اب تو سیل 10,000 روپے ہو گئی ہے. پیر صاحب فرمانے لگے ہاں اصل میں نا تیرا رزق بند ہو گیا, تیرا رزق بند ہو گیا, تیری روزی بند ہوگی. پیر صاحب کس نے بند کر دی؟ کہنے لگا تیرے سگے بھائی نے, تیرے بھائی نے, یا کہتا تیری بہن نے, تیرے بہنوئی نے. جب بھی انہوں نے لڑوایا ہے نا پیروں نے, سگوں کو لڑوایا ہے. شیطان کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں, شیطان بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتا ہے نا تیرے بھائی نے تیرا رزق بند کر دیا. اللہ کی قسم ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان انسان ہے.
جو سگے بھائیوں کے خلاف نفرت پیدا کر رہا ہے، سگے بھائیوں کا لڑوا دیا، خاندان کے خاندان اجاڑ کے رکھ دیے، رزق تیرا بند ہو گیا، تیرے بھائی نے بند کر دیا، پیر صاحب اب تو رزق تو بند ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا میں کھول دوں گا، میں کھول دوں گا، رزق کھولنے والا میں ہوں۔ پیر کہتا ہے میں ہوں، 500 روپے دے جا، تیرا رزق کھل جائے گا۔ اللہ فرماتے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اور پیر تیری بات کے اوپر میں یقین کروں، رب کے قرآن پہ یقین کروں۔ اللہ فرماتے امن ھذا الذی، کوئی ہستی میرے سامنے لے کے آؤ، یرزقکم، جو تمہیں روزی دے، رزق دے، ان امسک رزقا، اگر ہم نے رزق بند کر دیا، کھول کے دکھائے۔ پیر صاحب کہنے لگا بھائی نے رزق بند کر دیا، کھل جائے گا۔ پیر صاحب کیسے کھلے گا؟ کہنے لگا ایک کام کرو، 500 روپیہ مجھے دے دو، رزق کھل جائے گا۔ 500 روپے بھی رزق کھل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے خیال کر، اپنی اوقات میں رہا کر، اگر اپنی اوقات کو تو نے بھلا دیا پھر اللہ رب العالمین کا ایسا ایسا عذاب آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں عبرت کا نشان بنا دینا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا بڑی بڑی قومی آئی ہیں، بڑے بڑے وجود والے لوگ آئی ہیں۔ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود آئی ہیں، اپنی اوقات کو بھلا دیا، اللہ فرماتے عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ وَعَمَّادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اوقات میرے بندے، اوقات میرے، قوم عاد نے اوقات کو بھلا دیا، پھر اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب آیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے تیز ہوا چلائی ہے، ہم نے آندھی چلائی ہے۔ اللہ فرماتے بڑے بڑے وجود والے پٹک پٹک کے زمین پہ دے مارا۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ ساری زندگی حرام کھا رہا ہے، ساری زندگی سود کھا رہا ہے، ساری زندگی تو نے بغاوت میں، بیٹے کی شادی ہے تو شرابیں پی رہا ہے، رب کے ساتھ عداوت، رب کے ساتھ بغاوت، نچوڑ کے پھینک دے تجھے، تیرا نام و نشان کوئی نہ ہو، تیری قبر کے اوپر پھیرا ڈالنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے وقت کے فرعون گزرے ہیں، کبھی گئے اس کی قبروں پہ کوئی؟ تیرے علاقے میں بڑے بڑے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شکر ہو گیا مر گیا، بڑا خبیث انسان تھا، جہاں سے گزرتا تھا فساد پھیلاتا تھا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن فرمائے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، 7 راتیں اللہ فرماتے ایسا عذاب بھیجا ہم نے۔ یہ ابھی پچھلے دنوں ایک عذاب آیا ہے نا، عذاب کی صورت کسے کہتے ہیں؟ عذاب کی صورت لازمی نہیں ہے کہ آسمان سے پتھر برسے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ عذاب کی صرف یہ صورت نہیں ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ آگ برسا دے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اولاد نافرمان نکل آئی، سب سے بڑا عذاب ہے۔ بیوی نافرمان ہے، سب سے بڑا عذاب ہے۔ گھر میں برکت نہیں ہے، سب سے بڑا عذاب ہے۔ بھائی بھائی کا گریبان پکڑے
کھڑا ہے سب سے بڑا عذاب ہے، بیٹا باپ کو فیر مار رہا ہے سب سے بڑا عذاب ہے، بیٹی اپنے گھر کی عزت کو داؤ پہ لگا کے بھاگ گئی سب سے بڑا عذاب ہے۔ عذاب کسے کہتے ہیں؟ بس قوم یہاں عاد والا عذاب وہی عذاب ہے بس۔ میری بیٹی میری بات نہیں مانتی، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ میرے گھر کے اندر خیر ہی نہیں ہے، برکت ہی نہیں ہے، میری اولاد چچا کو سلام نہیں کرتی، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ میری اولاد ماموں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماسی کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھپھو کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ سارے رشتے ہم نے مٹا ڈالے ہیں، ناخلف اولاد پیدا ہو گئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے ماسی کسے کہتے ہیں، ماں کسے کہتے ہیں، پھپھو کسے کہتے ہیں، چچا کسے کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں میرے بھائی، یہ بڑے بڑے عذاب ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ بوڑھا ہو گیا، عمر گزر گئی، کما نہیں سکتا، بیٹے کو کہتا ہے بیٹا 100 روپے دینا ذرا، کہتا ہے ابا کیا کرے گا 100 روپے لے کے، تیرے تو دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں، ڈاکٹر نے بوتل پینے سے تجھے منع کیا ہے، جوس تو نہیں پی سکتا شوگر ہے، مٹھائی تو نہیں کھا سکتا شوگر ہے، 100 روپے تو بہت زیادہ ہے، بس 100 روپے کیا کرے گا، کیا کرے گا 100 روپے؟ اللہ فرماتے کبھی اپنے وجود پہ غور کرنا پھر سوال کرنا۔ آج تیرا باپ تجھ سے 100 روپے مانگ رہا ہے اور تو نے 100 باتیں سنا دی ہیں، کبھی تو اپنے باپ کو کہتے ہیں ابا وہ میں نے فیس بھرنی ہے، فیس بھرنی ہے 40 لاکھ روپیہ اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابا کہتا بیٹا گھبرانا اور پریشان نہ ہو، تیرا باپ ابھی زندہ ہے، تیرا باپ ہے ابھی، ابا 40 لاکھ ہے، کہتا کوئی بات نہیں بیٹا گاڑی بیچ دے، فیس بھر۔ بڑے بڑے عذاب ہیں، بڑے بڑے عذاب، اور میں اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کے منبر رسول پہ اعلان کرتا ہوں، اولاد اگر نہ خلف ہے، نہ فرمان ہے، چرسی ہے، موالی ہے، دنگا فساد کرنے والی، چور ڈاکو ہے، کائنات میں اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ کسی گھر میں آپ ذرا جھانکی مار لو، ایک ہی حال نظر آئے گا، ہمارے سفید کپڑوں کو نہ دیکھنا، ہماری اولادوں کو دیکھنا، ہماری گاڑیوں کو نہ دیکھنا، ہماری اولادوں کو دیکھنا۔ یہ ہمارے چہرے ویسے آپ کو ہنستے نظر آتے ہیں، اولاد کے جب کرتوت سامنے آئیں گے نا دل کرتا ہے زمین پھٹے اور مر جائیں۔ اللہ اکبر کبیر، رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے اپنی اوقات میں رہ کر اوقات کو نہ بھلایا کر۔ بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا جس نے اپنی اوقات بھلا دی، اللہ نے سلطنت کے پارے پارے کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں خط لکھا، جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ حذیفہ یہ میرا خط لے کے جاؤ اور مشن بڑا سخت ہے، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں آپ کے حکم کی تابعداری کرنی ہے بس۔ آپ حکم کیجئے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط لکھا، جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو تھما دیا۔ آقا فرماتے ہیں حذیفہ جاؤ، فارس کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ خسرو پرویز اس کا نام ہے، اس کے پاس جاؤ اور امام الانبیاء کا خط دی کیا، اللہ نے مجھے حکم دیا میرے لاڈلے پیغمبر دین اسلام کو کائنات کے چپے چپے میں پھیلا دو۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط لکھ دیا. جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ خط لے کے آئی ہے خسرو پرویز کے دربار کے اندر. ایران کا بہت نامی گرامی بادشاہ ہے, بہت بڑی پاور ہے, بہت بڑی سلطنت ہے. جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ خط لے کے آئے ہیں. کہنے لگے امام الانبیاء نے خط دی ہے, میں نے بادشاہ کے ہاتھ میں دینا ہے. ایلچی کہنے لگے ہمیں دے دو. جناب سیدنا حذیفہ فرمانے لگے خبردار خبردار, اللہ کے نبی کا حکم ہے بادشاہ کو جا کے اپنے ہاتھوں سے دینا ہے. جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ خط لے کے بادشاہ دربار لگا ہوا ہے, تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, سونے کا تخت بنا ہوا ہے, تاج پہن کے بیٹھا ہوا ہے, بڑا پروٹوکول ہے, بڑا جاہو جلال ہے خسرو کا. جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط پیش کر دیا, بادشاہ یہ خط لایا ہوں. خسرو پرویز کہنے لگا پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے. خط پڑھا جاتا ہے, پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الہ عظیم فارس. یہ خط امام الانبیاء کی طرف سے ہے, اللہ کے نام سے لکھا ہے, اللہ کا حکم آیا ہے, اللہ کی دعوت آئی ہے, اللہ کا پیغام آیا ہے, دین اسلام آیا ہے. من محمد رسول اللہ, یہ لکھنے والا محمد رسول اللہ ہے, بادشاہ سلامت کو لکھا ہے, ایران کے بادشاہ کی طرف لکھا ہے. اتنا عجیب بندہ اوقات بھول گیا, تھوڑی سی بادشاہت ملی ہے اپنی اوقات کو بھلا بیٹھا, تھوڑی سی سلطنت ملی ہے اپنے اوقات کو بھلا بیٹھا, فوراً غصے میں آ گیا, تیش میں آ گیا. اس نے خط پکڑا ہے اور پردے کر دیا, پھاڑ ڈالا ہے. کہنے لگا یہ کون ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس کی اتنی جرت ہو گئی ہے کہ اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہے. جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بادشاہ نے خسرو پرویز نے امام الانبیاء کے لکھا ہوا خط پھاڑ ڈالا. کیوں پھاڑا؟ اوقات بھول گیا, اوقات بھول گیا. انسان بدماشی تب کرتا ہے جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے, ماں باپ کو دھکے تب دیتا ہے جب اوقات بھول جاتے ہیں, بھائی کا گریبان تب پکڑتا ہے جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے, رسول اللہ کی مخالفت تب کرتا ہے جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جسے اپنی اوقات یاد رہتی ہے نا وہ ہمیشہ عزت کی طرف جاتا ہے, ترقی کی طرف جاتا ہے, کامیابی کی طرف جاتا ہے. اوقات بھول گیا, خط پھاڑ ڈالا. جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی, اللہ کے پیغمبر بادشاہ نے آپ کا خط پھاڑ ڈالا. میرے پیغمبر علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے, پریشان ہو گئے. آقا فرمانے لگے او میرے مالک, اس نے تیرا نام پھاڑا, اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ کے رکھ دے. اوقات بھول بیٹھا, اللہ اس کی اوقات اسے یاد کرا. جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ خط دے کے واپس آئی ہیں. بادشاہ کہنے لگا, خسرو کہنے لگا جلدی کرو, یمن کے گورنر بادان کو میرا خط پہنچاؤ, اسے کہو کہ دو طاقتور سپاہی حجاز بھیجے اور وہاں سے محمد کو گرفتار کر کے لائے. کیوں؟ اوقات بھول گئے, اوقات سے باہر ہو گیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت, جب انسان کی آنکھوں سے حیا نکل جاتا ہے نا پھر وہ دنیا کا بے غیرت بن جاتا ہے. جب تک وہ اپنے اوقات میں رہتا ہے رحمت میں رہتا ہے. کہنے لگا جاؤ دو بندے بھیجو,
اور جا کے گرفتار کر کے لائے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بکریاں چرانے والا، نعوذ باللہ آج مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، جاؤ گرفتار کر کے لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادان نے یمن کے گورنر نے 2 بندے بھیجے، سپاہی بھیجے، جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگے اے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آقا فرمانے لگے وجہ کیا ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے خسرو پرویز بادشاہ، ایران کا بادشاہ، اس نے ہمارے بادشاہ کو حکم دیا ہے آپ کو گرفتار کر کے ایران کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ توجہ کرنی آپ نے۔ نبی علیہ السلام مسکرانے لگے، فرمانے لگے چلو کوئی بات نہیں، میرے مہمان ہو، کل بات کریں گے اس موضوع پہ، آج آپ کی میں مہمان نوازی کرتا ہوں، آرام کرو، مہمان خانے میں بیٹھو، کھانا محمد کے گھر سے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا میری طرف سے آئے گا، دودھ میرے گھر سے آئے گا، روٹی میرے گھر سے پک کے آئے گی، کھانا کھاؤ، صبح بات کریں گے۔ یہ ہے پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم ہے پیغمبر کی سیرت کا کوئی سا بھی پہلو کہیں سے بھی دیکھ لو، نبی جیسا آپ کو نظر کوئی نہیں آئے گا۔ فرمائن کو کھانا کھلاؤ صحابہ، یہ میرے مہمان ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے کھانا نہیں آئے گا، آپ کی لخت جگر میری زوجہ پاک سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا آئے گا۔ کھائیں گے یہ؟ اگلا دن ہو گیا، جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں جوان آئے، آکے کہنے لگے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلو چلتے ہیں، تیاری کر لو، ہمارے ساتھ چلو۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے ایران جانا ہے، فارس جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ خسرو پرویز بادشاہ کا حکم آ گیا، آپ کو گرفتار کر کے لے کے جانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے کون خسرو کہ ایران کا بادشاہ؟ آقا فرمانے لگے جاؤ چلے جاؤ، میرے اللہ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے، اس نے اللہ کے نام کو پھاڑا، محمد کے پیغام کو پھاڑا، اللہ نے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا ڈالے، اس کے سگے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ جاؤ چلے جاؤ، بادشاہ مارا گیا تمہارا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں ہیں، بادشاہ وہاں ہیں، ہمیں کئی مہینے لگ گئے آپ تک پہنچتے۔ میرے آقا نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ او بازان والو، تمہیں پتہ نہیں ہے محمد جب بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، کہ اللہ نے مجھے جبریل امین کے ذریعے ابھی بتلایا ہے۔ خسرو کے سگے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اوقات یاد دلا دی اللہ نے۔ تم اللہ کے نام کو نعوذ باللہ پھاڑو گے، محمد کے پیغام کو پھاڑو گے، تمہارا بدن کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے، کوئی بہت بڑی طاقت ہے تمہارے میں، اللہ نے ٹکڑے کروا ڈالے۔ کہنے لگے اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ بتلائیں واقعتاً بات سچی ہے یہ؟ ہم جا کے بازان کو بتلا دیں؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہاں جاؤ بتلا دو۔ جب وہ چلنے لگے نا تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ، فرمایا میری ایک بات یاد رکھنا، آج تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو اور اللہ نے مجھے بچایا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچانے والا ہے، اللہ بچانے والا ہے، اللہ میرا محافظ ہے، اللہ میرا کارساز ہے، اللہ نے مجھے بچایا ہے، وہ میرا محافظ ہے۔
جا کے اپنے بازان کو کہہ دینا ایک وقت آئے گا جہاں خسرو پرویز کا تخت ہے اور وہاں پہ خسرو پرویز جس تخت پہ جس کرسی پہ بیٹھا کرتا تھا وہاں محمد کے غلام بیٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں محمد کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور پیغام بھی سنتے جاؤ، آقا فرماتے ہیں جہاں تک اونٹ جاتے ہیں اور آگے اونٹ نہیں جا سکتے، صحرا، اونٹ صحرا میں گزرتا ہے، فرمایا جہاں پہ صحرا ختم ہو جائے اونٹ آگے ایک قدم نہ اٹھائے، فرمایا وہاں تک اللہ محمد کے کلمہ بلند فرما دیں گے۔ اور سنو، فرمایا جہاں تک گھوڑے جاتے ہیں، گھوڑوں کی سمیں جاتی ہیں، گھوڑوں کے پاؤں جاتے ہیں، پتھریلی جگہ، پکی جگہ، وہ صحرا، فرمایا صحرا سارا محمد کا، دریا سارے محمد کے، پہاڑی علاقہ سارا محمد کا، کائنات میں اللہ صرف محمد کے نام کو بلند کر دے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ جا کے بازان کو یہ بھی بتلا دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں نمائندے آگے بادشاہ کو کہنے لگے بادشاہ جی بازان ہم تو ایسے ایسے پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں تو انہوں نے کہانی ہمیں اور سنا دی ہے۔ کہنے لگا اچھا یہی بات ہے، ہاں چلو انتظار کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ ٹیلی فون تو تھے نہیں، موبائل تو تھے نہیں کہ 1 منٹ کے اندر آگ لگا دیں پورے زمانے میں جیسے ہم لگاتے ہیں۔ یہ موبائلوں نے بھی تباہ کر دیا، ہماری بیٹیوں کو طلاقیں دلوانے کی جو مین وجہ ہے نا وہ یہ موبائل ہے۔ پہلے جھگڑے ہوتے تھے نا 3 مہینے کے بعد ماں باپ کو پتہ چلتا تھا، 3 مہینے کے اندر جو سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اب 3 سیکنڈ کے اندر جو نا وہ اطلاع پہنچ جاتی ہے اور 4تھے منٹ کے اندر جو نا طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ 1 منٹ فون گزرتا ہے نا، باپ کہتا بس ہماری کو طلاق دے دو، چھوڑو، کہانی ختم۔ 1 مہینے بعد طلاق، 2 مہینے بعد طلاق، 3 مہینے بعد طلاق، وجہ یہ موبائل ہے تیرا۔ موبائل تو تھے نہیں، انتظار کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیر انتظار کر رہے ہیں۔ یمن کا گورنر بازان اطلاع ملی ہے، نمائندہ آ گیا، آ کے کہنے لگا او بازان بادشاہ تبدیل ہو گیا، خسرو پرویز کا بیٹا بادشاہ بن گیا، خسرو نے اپنے ابا کو مار ڈالا۔ ادھر اس نے اطلاع دی ہے، ادھر بادان اور اس کے نمائندے کہنے لگے نشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اپنے اوقات میں رہنا، وگرنہ تیری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تیرا وجود ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بڑا وجود ہے، بڑا طاقت ہے، سب کچھ ہے، فالج آ گیا، پڑا ہوا ہے، ہاتھ چل رہے ہیں، ہاتھ نہیں چلتے، پاؤں نہیں چلتا، زبان نہیں چلتی۔ کہا مجھے جنا یاد آئے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، 6 گھنٹے یہ جوان تقریر کیا کرتا، 6 گھنٹے۔ آخر عمر میں نا شاہ صاحب پہ فالج کا حملہ ہو گیا، زبان بند ہو گئی، تو لوگ ملنے کے لیے شاہ صاحب سے، شاہ صاحب رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا شاہ صاحب رو رہے ہو؟ آپ نے تو ساری زندگی ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے، رو رہے ہو؟ کہنے لگے میرا اللہ مجھے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ شاہ جب میرا حکم چلتا تھا تو تیری زبان 6 گھنٹے بولتی تھی، اپنی مرضی سے 1 منٹ نہیں بول سکتا، ہم بلواتے تھے، ہم وہی کارساز ہے، وہی حاجت روا ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ تو سوال کر رہے ہو تو صحیح میرے سامنے، بیٹھا تو صحیح،
اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین فرمانے بار بار اعلان فرمانے میرے بندے خیال کر خیال کر بڑی بڑی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا بڑی بڑی ہستیوں کو تباہ کر دیا فالج کا حملہ ہو گیا جوان ختم ہو گیا شوگر کا اٹیک ہو گیا بندہ کہتا ہے کیا ہو گیا یار پچھلے سال مولانا صاحب آپ آئے تھے تو آپ نے تقریر کی تھی تو آپ کا بڑا وجود تھا اب کیا ہو گیا سوکھے کانٹا بن گئے کہنے لگے یار شوگر کھا گئی شوگر کھا گئی یار اٹیک آ گیا بس دل کے شریان بند ہو گئے کیا ہو گیا بھائی یار ٹینشن کھا گئی پریشانی کھا گئی نقصان ہو گیا اللہ فرماتا ہے میرے بندے غور کر تیرا وجود ہے کیا کیا ہے آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان گھر سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اوہ ابھی اس نے 3 منزلہ بلڈنگ بنائی تھی کہاں لے کے جا رہے ہو قبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان خون کا گارا بنایا اینٹ اس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جس دم ٹکرائے گی موت کی پرزور آندھی جس دم ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کے خاک میں مل جائے گی یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من الباس فإنا خلقناکم من تراب فرمائیے تیری اوقات ہے اور میری بہن میری بیٹی میری ماں تیری عظمت کو سلام ہے میرا پیغام یاد رکھ اور میرے بھائی میرے بزرگ اللہ کا قرآن تیرے سامنے بیان ہوا ہے اللہ کا پیغام یاد رکھ اگر ہم اپنے اوقات میں رہ گئے اپنے حیثیت میں رہ گئے ہمیں پتہ ہے ہم کیا ہیں پتہ نہیں مسجد سے نکل پائیں گے یا نہ نکل پائیں گے پتہ نہیں گھر میں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے پتہ ہی نہیں ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیغام دے دیا اللہ نے بتلا دیا کیا انسان یہ خلق الانسان و ضعیفہ کمزور ہے چلتے چلتے پاؤں مڑ گیا موچ آ گئی چلتے چلتے اونچی نیچے جگہ پہ پاؤں آ گیا رگ چڑھ گئی بوری اٹھائی ہے مچھے نکل گئی رگ چڑھ گئی گردن ٹیڑھی ہو گئی چلتے چلتے ذرا سا ہوا چلی ایک ذرہ آنکھ میں پڑا بیٹھ گیا کیا ہو گیا حاجی صاحب یار پتہ نہیں آنکھ میں کیا ذرا دیکھ کیا ہے یہ تو میری اوقات ہے دعوے اتنے بڑے بڑے میں نے کیے ہوئے ہیں او منصوبے ہیں پتہ نہیں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا 90 سال میری عمر ہو چکی ہے ابھی بھی مجھے امید ہے 90 سال اور میں نے زندہ رہنا ہے
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری اولاد کو فرما بردار بنائے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کے ماں باپ دنیا سے پیارے ہو گئے اللہ تعالی ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔